ہاں دو چیزیں میں بیان کر رہا تھا، جزاک اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، ایک اللہ کے حقوق ہیں، دوسرے کس کے حقوق ہیں؟ بندوں کے. اور بندوں کے حقوق میں اللہ نے سب سے، اپنے حقوق میں اللہ نے نماز کو سب سے زیادہ بیان کیا ہے. یہ نہیں کہ اللہ کے دوسرے حقوق ہیں نہیں، اللہ کے اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، لیکن سب سے زیادہ اللہ نے بیان کس کو کیا ہے؟ نماز کو. اور بندوں کے بھی بہت حقوق ہیں، لیکن بیان اللہ نے سب سے زیادہ کس چیز کو کیا ہے؟ بندوں پہ خرچ کرنا. تو یہاں سے امریکن سسٹم والی بات آئی تھی کہ امریکن سسٹم چھوڑ دیں، خرچ کرنا سیکھیں، بیوی پہ خرچ کریں، اپنی اولاد پہ خرچ کریں، اپنے والدین پہ، اور خرچ کرنے میں سب سے پہلے رشتہ دار ہیں. تو خرچ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں. یہ بہت بڑی نیکی ہے. یہی دو قسم کی نیکی ہم نے کرنی ہے: نماز جس کو اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر بھی کہا جاتا ہے، اور دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا. کنجوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا، معذرت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ کنجوس آدمی جنت میں نہیں جائے گا. تو خرچ کرنا سیکھیں. یہاں بھی ایک شیطان گڑبڑ کروا دیتا ہے. لوگ خرچ کرتے ہیں، مگر جیسے کاروبار میں آپ لاکھ روپے کما سکتے تھے، تو اگر آپ 50,000 کما رہے ہیں تو ہم اس کو لاس سمجھتے ہیں نا. تو ایسے خرچ کرنے کی بہت ساری اچھی جگہ تھی جہاں آپ زیادہ ثواب کما سکتے تھے، وہ زیادہ والی جگہ چھوڑ کے آپ کم ثواب والی جگہوں پہ گئے، تو یہ بھی آخرت کے لحاظ سے کیا ہے؟ لاس. اب میں بتاتا ہوں. لوگ جب کمانے کا سوچتے ہیں نا، کوئی مصیبتیں گھر میں آئی ہوئی ہیں، صدقہ کرنا ہے، بلائیں ٹالنی ہے، بکرے کی شامت آ جاتی ہے. بکرا کیا کرتے ہیں؟ کاٹ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں بکرا. آپ، اللہ نے قرآن میں کہیں بھی نہیں کہا کہ لوگوں کو بکرا کھلاؤ یا بکرے کاٹو. اللہ نے کیا کہا؟ خرچ کرو. خرچ کیوں کہا اور کیا خرچ کرو اس کو نہیں بیان کیا گیا. اس لیے بیان نہیں کیا گیا. کیوں بیان نہیں کیا گیا؟ یہ میں پہلے وہ آیت بتا دوں. یسألونک ماذا ينفقون، قرآن میں آتا ہے کہ یہ لوگ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں. تو جواب کیا ہونا چاہیے؟ پیسے خرچ کریں، گندم خرچ کریں، بکرا کاٹ کے دے دیں کسی کو. یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے جواب میں دیا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین. ان سے کہہ دیجئے کہ تم جو بھی خرچ کرو تو پہلے والدین پہ، اس کے بعد رشتہ داروں پہ، اور اس کے بعد پھر یتیموں پہ، غرباء پہ، مساکین پہ. تو اللہ نے اس سوال کا جواب ہی نہیں دیا کہ کیا خرچ کریں. کیوں جواب نہیں دیا؟ کہ اسلام کو اس سے بحث نہیں ہے آپ کیا خرچ کر رہے ہیں. اسلام کو اس سے بحث ہے کہ آپ مسکین اور ضرورت مند کی حاجت پوری کر رہے ہیں. اگر وہ حاجت پیسے خرچ کرنے سے پوری ہو رہی ہے تو پیسے خرچ کریں. اگر حاجت روٹی کھلانے سے پوری ہو رہی ہے تو کیا خرچ کریں؟ روٹی کھلائیں اس کو. اگر حاجت، اس کو مکان کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس ایک مکان پڑا ہوا ہے، پلاٹ پڑا ہوا ہے، اس کی ضرورت اس میں ہے، تو آپ اس کو مکان رہائش کے لیے دے دیں. اگر اس کو، اس کی ضرورت کیا ہے؟ کسی کے ساتھ مدد کرنا، تعاون کرنا. حدیث میں اس کو بھی صدقہ قرار دیا گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کی مشکل کو پورا کر دیتے ہو. ایک آدمی سفر کر رہا ہے، اسے سامان نہیں اٹھ رہا، آپ اس کے ساتھ سامان اٹھا دیتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. بجائے پیسے دینے کے آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایک آدمی اخلاق کا محتاج ہے، وہ بیچارہ آپ کے پاس آیا کہ یہ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کریں گے، آپ اسے تمیز سے بات نہیں کر رہے، تو نبی نے کیا فرمایا؟ ان تلقى اخاك بوجه طلیق، اپنے بھائی سے مسکرا کے بات کرنا یہ بھی صدقہ ہے. اس لیے کہ وہ آپ کے اخلاق کا محتاج ہے. وہ بیچارہ ٹینشن میں تھا، آپ بیوی کو پیسے دے رہے ہیں لیکن اچھے اخلاق سے اس سے بات نہیں کرتے، تو اس سے اس کی حاجت تو پوری نہ ہوئی نا. پیسے تو آ گئے اس کے پاس لیکن گھر کا ماحول تو اچھا نہیں ہوا. ایک عورت اپنے میاں کی مدد کرتی ہے مگر شوہر چاہتا ہے یہ مجھ سے مسکرا کے بات کیا کرے، وہ مسکرا کے بات نہیں کر رہی، تو شوہر کی ضرورت، جو ڈپریشن کا مریض بن گیا وہ، تو اس کمال کی بات ہے جب وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے تو گولیوں پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن جس وجہ سے وہ ڈپریشن کا مریض بنا ہے اس وجہ سے کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. میں اکثر ایک لطیفہ سناتا ہوں نا کہ ایک آدمی گیا، ایک خاتون گئی اپنے شوہر کو نفسیاتی ہاسپٹل لے کے. اپنے شوہر کو کہاں لے کے گئی؟ وہ نفسیاتی ہاسپٹل. نفسیاتی ڈاکٹر کو بتایا کہ ڈپریشن کے مریض ہیں یہ. ڈاکٹر نے نیند کی گولیاں دی تو خاتون پوچھ رہی یہ گولیاں میں ان کو کس وقت کھلاؤں؟ تو کہہ رہے ہیں یہ ان کو نہیں کھلانی، یہ آپ نے کھانی ہے. جتنا زیادہ سوئیں گی اتنا ہی زیادہ مریض کا حال اچھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے اندازہ لگا لیا کہ ان کے ہر وقت بولنے کی وجہ سے اور غلط سلط بولنے کی وجہ سے یہ بیمار ہوئے. تو ایسی خاتون اگر
مسکرا کے بات کرنا سیکھ جائے تو یہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے، یہ بھی مخلوق کی خدمت ہے. تو اس لیے اللہ نے ہم کو، ہمارا صدقہ بکرے سے شروع ہوتا ہے. بکرے کا تو کہیں ہے ہی نہیں. چھوٹا گوشت آج کل مالدار لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا اور آپ غریبوں کو چھوٹا گوشت کھلا رہے ہیں. جتنے کا بکرا آتا ہے، 20,000 کا بکرا اگر آتا ہے تو 20,000 روپے آپ غریب کے ہاتھ پہ پکڑاؤ، اس پہ بکرے پہ زیادہ خوش ہوگا یا 20,000 پہ زیادہ خوش ہوگا وہ؟ میں اکثر لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ کو آپ کی کمپنی اگر تنخواہ میں پیسوں کے بجائے بکرے دینا شروع کر دے تو آپ خوش ہوگے اس پہ؟ بکرا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، صدقے کا بکرا. عجیب سی بات ہے، صدقے کا بکرا آ گیا. لوگ مجھے کہنے لگے یہ جہالت ہے کہ کالا بکرا لوگ کاٹتے ہیں. میں نے کہا بکرا کاٹنا جہالت ہے، سفید ہی کیوں نہ ہو. کالا تو بہت بات کی چیز ہے، تو بہت بڑی جہالت ہے کالا بکرا کاٹنا. غریب کی حاجت پوری کریں بھائی. اس کو اگر اس کی بچی کی شادی نہیں ہو رہی جہیز کی وجہ سے، جہیز غیر اسلامی رسم ہے، لیکن اگر نہیں ہو رہی بیچارے کی، وہ اس کا داماد جو ہے وہ بڑا نالائق ہے، وہ جہیز کے بغیر شادی نہیں کر رہا، تو اس بچی کو جہیز بنا کے دے دینا یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے، یہ انسانیت کی خدمت ہے. تو جس وقت جس انسان کو جس قسم کی خدمت کی ضرورت ہے اس کے ساتھ اس خدمت میں تعاون کرنا، یہ اللہ کی نظر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہلاتا ہے. اپنی حیثیت دیکھتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ آپ ایسی خدمت کریں کہ کل آپ کو خدمت کی ضرورت پڑ جائے. پھر ٹھیک ہے نا، آپ نے کسی کے ساتھ سامان اٹھوایا، وہ اتنا بھاری تھا کہ پھر آپ کو اٹھانے کے لیے 4 آدمی آئے ہوئے ہیں، تو اپنی حیثیت دیکھ کے اتنا خرچ نہ کریں کہ کل خود کسی سے بھیک مانگنی پڑے آپ کو. اپنی جیب دیکھ کے، لیکن کریں ضرور، یہ اللہ کا حکم ہے. اور ایسا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے. یہی ہے جو ہمارے ترازو میں یہ نیکیاں رکھی جا رہی ہیں. کل قیامت کے دن بہت افسوس ہوگا جب دوسروں کو دیکھیں گے کہ ان کے جو اعمال کا ترازو ہے وہ نیکیوں سے بھرا ہوا ہے اور ہماری 4 5 6 نیکیاں ٹوٹل پوری زندگی کی رکھی ہوئی ہیں، تو ہمیں اس پر افسوس ہوگا کہ اتنی سی کیوں ہے یہ. ٹھیک ہے نا، اس پر افسوس ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ جنت میں کسی بات کا غم نہیں ہوگا مگر وہ وقت جو اللہ کی یاد کے بغیر گزر جائے اس کا غم ہوگا. کیا مطلب؟ جو وقت بھی نیکی کے بغیر گزر گیا اس کا غم ہوگا. تو اس لیے نیکی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے اور اس زندگی کو یہ بار بار سوچنا چاہیے کہ ایک ہی دفعہ ملی ہے، دوبارہ نہیں ملے گی. لوگ گورے اس کا الٹا مطلب سوچتے ہیں کہ بھائی ایک ہی دفعہ ملی ہے، جی بھر کے جی لو، مزے اڑا لو. ہم کیا کہتے ہیں، اسلام کیا کہتے ہیں؟ ایک ہی دفعہ ملی ہے، اسے کسی کام میں لگا دو. وہ اسلام آپ کو صحیح راستہ، واللہ یدعوکم الی دار السلام، اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں دار السلام، سلامتی کے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اور کافر تمہیں تباہی کے راستے کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کو نیکیوں سے بھرنے اور گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اوقات کو حقیقی معنی میں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے.